کچھ فیصلے اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت سے فرماتا ہے، اور جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی وہ فیصلے فرماتا ہے پھر ان پر اللہ تعالی اپنی خاص رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ کسی شخص کے چھوٹی عمر میں اگر والدین چلے جائیں اور وہ یتیم ہو جائیں تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ خود ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے در یتیم پیدا فرمایا۔ اس شخص کے لیے خدا جانے رب کریم کے پاس کتنی رحمتیں ہیں، کتنا کرم ہے، کتنی عطائیں ہیں کہ جس کے والدین کو یا والد کو اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں لے گیا۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ اگر کبھی ہمارے زیر کفالت آ جائیں، ہمیں ان کی سرپرستی کرنی پڑ جائے تو ہمارا دل ان کے حق میں بہت زیادہ نرم ہو۔ ہم جو سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارا رویہ ان کے حق میں نرمی، شفقت اور محبت والا ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی یتیم کی سرپرستی کرنی پڑتی ہے، اس کے معاملات کی نگرانی ہمیں کرنی پڑتی ہے تو شروع میں تو لوگوں کے رویے بڑے عمدہ ہوتے ہیں۔ والدین کے جانے کے فوراً بعد تو کچھ کیفیات اور ہوتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر انداز وہ نہیں رہتا جو شروع میں ہوتا ہے، پھر طبیعت کے اندر وہ چیزیں نہیں رہتی جو شروع میں اپنے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، معاہدے کیے جاتے ہیں، پھر لوگوں کے رویے بدلنے لگتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے بیچارے ان کو اس قدر زیادہ دبا دیا جاتا ہے اور بار بار سوسائٹی کے سامنے جب ان کو پیش کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ ہم ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کر رہے ہیں، تو بیچارے جانے کتنی بار کرب سے گزرتے ہیں، کتنی بار اس تکلیف کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے جب بار بار ان کا کچھ خیال رکھنے والے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں جی ان کی سرپرستی کرنے والے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کی کفالت کرنے والے، اس پر رحم کرنے والے، اس پر مال خرچ کرنے والے، بیوہ، عورت اور مسکین کی مدد کرنے والے کے لیے اپنی بڑی ہی رحمتوں کا اعلان فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس کسی یتیم کو پر سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سوال کرنے والے کو مت جھڑکیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل حضور کی امت کو نصیحت کی جا رہی، حضور کے صدقے میں ہماری تربیت کی جا رہی کہ کسی یتیم پر سختی نہ کریں، کسی سائل کو جھڑکے نہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لفظ ہی اتنے خوبصورت ہیں کہ جن کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، جن کو بار بار بیان کرنے کو جی چاہتا ہے، جن کا بار بار تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضور نے نا اپنی 2 انگلیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سعادت، 2 انگلیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ میری انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے تجھے مقام کیا مل رہا ہے اس یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے سے، تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ تجھے سعادت کیا مل رہی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ جب تو کسی یتیم کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے تو کس رستے پہ چل نکلا ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ جس محبوب پاک کا قرب پانے کے لیے امت کے صوفیاء، اولیاء دن رات درود و سلام پڑھتے رہے، اپنے وجود کو، دل کو، روح کو، ذہن کو پاک کرتے رہے، وہ جن کی تلاش میں لوگوں نے عمریں لگا دیں اور جس کریم محبوب کی زیارت کے لیے تڑپتے رہے لوگ، اس کریم نے فرمایا ہے کہ آسان تیرے لیے رستہ ہو جائے گا، اگر کسی یتیم کی تو پرورش کر کے آئے گا تو تجھے میرا قرب ملے گا، میرے ساتھ تو یوں جڑے گا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اور اتنا جڑے گا کہ جنت میں بھی میرے ساتھ ساتھ جائے گا۔ اتنی بڑی سعادت، تو پھر تو اگر اللہ تعالیٰ
کسی یتیم کی پرورش کا ذمہ لگائے تو یہ تو اپنے لیے خوش بختی نہیں، بہت بڑی سعادت نہیں؟ پھر تو بجائے اس کو معاذ اللہ بوجھ سمجھنے کی اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے، جس کے سبب سے اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اتنے سعادت افروز لمحات ہاتھ آئیں گے، اتنی بڑی کامیابی میسر آئے گی۔ اس لیے اگر کسی شخص کو یہ سعادت نصیب ہو جائے تو پھر اسے اس بات کا احساس کرنا چاہیے اور اسے بڑی دل جمی، دل سوزی اور محبت کے ساتھ اس یتیم کی پرورش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بدترین وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو، اس کے ساتھ رویہ سخت رکھا جاتا ہو۔ مجھے بتائیے وہ کتنا برا گھر ہے جسے حضور نے بدترین کہا، اور وہ کتنا بڑا گھر ہو گیا، وہ تو آستانہ ہو گیا، وہ تو کاشانہ نور ہو گیا جسے حضور نے فرمایا یہ بہترین گھر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاتا ہو وہ سب گھروں میں سے بہترین گھر ہے۔ اور پھر وہ خاتون، وہ بیوہ جو اپنے بچوں کی خاطر بیٹھی ہے، ان کا باپ رخصت ہو گیا ہے اور اس بیچاری نے اپنی عمر اپنی اولاد کے نام کر دی ہے، وہ زمانے کی تیز دھوپ کو برداشت کرتی ہے، تیز چلنے والی آندھیوں اور تھپیڑوں کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنے ان بچوں کو اپنے پروں نیچے چھپائے بیٹھی ہے۔ اس بیوہ عورت کا جب مرتبہ میرے نبی پاک نے بیان فرمایا تو یہ ترغیب و ترہیب میں حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو دیکھوں گا، وہ آگے جا رہی ہے، یہ حضور اعزاز بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا عورت کو جنت میں دیکھوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا تو کون ہے، تجھے کیا ہوا؟ وہ جواب دے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بیوہ عورت ہوں جو اپنے بچوں کو لیے بیٹھی رہی اور آج خدا نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں گویا داخل فرمایا۔ وہ عورت عرض کرے گی کہ حضور میں اپنے بچوں کو لیے بیٹھی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی کس قدر زیادہ انعام عطا فرما رہا ہے۔ ان سب لوگوں سے عرض کروں گا جنہیں یہ سعادت کبھی میسر آئے وہ ذرا اپنے دل کو وسیع کریں اور وہ گنجائش محسوس کریں جو ان نونہالوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہو کے اپنے دل کے سخت ہونے کی شکایت کی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یتیم پر رحم کیا کر، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا کر اور اپنے کھانے سے اسے کھلایا کر، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مراد بھی عطا فرمائے گا، تمہاری مراد تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم یتیم کے ساتھ، کمزور کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ان کے سر پہ دست شفقت رکھو، انہیں اپنے کھانے میں شریک کرو۔ تو میرے عزیز اپنے دل کو خاص نرم کیا جائے ان لوگوں کے لیے، ان پر خاص۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور گھوڑے پر حضور سوار ہیں یا اونٹ پر سوار ہیں، اور جب کریم محبوب نے یتیم کو روتے ہوئے دیکھا تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس یتیم کو ساتھ بٹھا کے واپس گھر آ گئے
اور فرمایا فاطمہ انہیں کپڑے پہناؤ۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے شہزادوں میں سے، حسنین کریمین میں سے کسی کے لباس کو انہیں پہنایا۔ پھر حضور نے اس یتیم کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا یا اونٹ پر سوار کیا، عیدگاہ لے گئے، اور پھر محبوب کریم نے اسے کھانے بھی کھلائے اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ فاطمہ تمہاری بہن ہو، علی تمہارے بھائی ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے؟ اور فرمایا یہ نہیں پسند کرتے کہ محمد عربی تمہارے باپ ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔